بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، آیت کے تعلق سے مصنف شان نزول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَنَزَلَ بِعَرَفَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، کہ یہ جو آیت ہے یہ عرفہ کے مقام پر حجۃ الوداع کے سال میں نازل ہوئی تھی، لہذا الیوم یعنی آج مراد اس سے خاص دن ہے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ الیوم میں الف لام عہد کے لیے معہود متعین دن، چنانچہ وہ عرفہ کے روز جمعہ کا دن تھا اور اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 81 روز حیات سے رہے، پھر بعد میں وصال فرما گئے۔ کہتے ہیں آیت نازل ہوئی عرفہ میں حجۃ الوداع کے سال۔ وہ آیت یہ ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے روز مایوس ہو گئے وہ جنہوں نے کفر کیا تھا تمہارے دین سے۔ یاس یہ رجا کی ضد، رجا امید کو کہتے ہیں، لہذا یاس نا امیدی کا نام ہے۔ کفار دین اسلام کو باطل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور خواہش رکھتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب انہوں نے مشاہدہ کر لیا اس کے بعد بھی کہ لوگ اس دین سے باز نہیں رہے، بلکہ فوج در فوج، ذوق در جوق، جماعت جماعت بڑی تعداد میں اس دین میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت ان کے لیے مایوسی ہو گئی کہ اب ان کے دین کو باطل کرنا مٹانا مشکل ہے۔ اصل میں حجۃ الوداع سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق لوگوں کے ساتھ بڑی تعداد میں مکہ آئے اور حج فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، چنانچہ حضرت علی حضرت ابوبکر کے پیچھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جا کے یہ اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد اب کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا، بیت اللہ کا ننگے حال میں طواف نہیں کرے گا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حج میں رہے، کفار مشرکین شامل نہ ہو سکے۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی الیوم آج کے دن مایوس ہو گئے، وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا۔ کس بات سے مایوسی؟ من دینکم، تمہارے دین سے۔ دین سے مایوس ہونے کی مصنف نے وضاحت فرمائی ان ترتدوا عنہ۔ ایک تو دین سے مایوس ہونے کا مطلب بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین کو کفار مشرکین باطل قرار دینے مٹانے کی کوشش کرتے تھے، لہذا اب وہ مایوس ہو گئے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔
مایوس ہونے کا ایک مطلب جو مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طمع خواہش یہ ہوتی تھی کہ جو اسلام قبول کر چکے ان لوگوں کی کوشش اور بہکانے کی بنا پر وہ اس دین اسلام سے پھر جائیں، یعنی مرتد ہو جائیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے اس دین اسلام کو اور قوی ہوتے دیکھا، جو دین قبول کر رہے ہیں انہیں اور اپنے دین میں سخت ہوتے دیکھا، تو ان لوگوں کو مایوسی ہو گئی۔ فرمایا ان ترتدوا عنہ، اس بات سے مایوس ہوئے کہ تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ، مرتد بن جاؤ، بعد طمعہم فی ذلک، بعد اس کے کہ وہ اس بات کی طمع کرتے تھے، خواہش کرتے تھے، لما رأوا من قوتہ، اس وجہ سے یہ مایوس ہو گئے کہ انہوں نے دین اسلام کی قوت کو دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا کہ یہ تو سورج کی طرح چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لما رأوا یہ یائسہ کی علت ہے، اور بعد طمعہم یہ یائسہ سے متعلق ہے، مایوس ہو گئے ان کے اس دین سے پھرنے کی طمع رکھنے کے بعد۔ کیوں یہ مایوسی؟ لما، اس وجہ سے کہ اس دین اسلام کی قوت کا مشاہدہ کر لیا، اس کے قوی ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم، لہذا تم ان سے نہ ڈرو۔ خشیت کا مطلب ظاہراً ہو باطناً ہو، کسی بھی اعتبار سے ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ فلا تخشو نہیں کا صیغہ، وخشو یہ امر کا صیغہ، تم ان سے کسی بھی طرح سے خوف نہ کھاؤ۔ وخشونی، اور مجھ سے خوف کھاؤ۔ وخشونی میں یا ضمیر متکلم کی، وخشونی ہے اصل میں، یا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تم مجھ سے ڈرو، وجہ یہ ہے کہ دنیا آخرت میں میں ہی عزت ذلت دینے والا، ساری ملکیت سارا اختیار میرا ہے، میرے سوا کسی کو کوئی ملکیت نہیں ہے۔ لہٰذا جو کوئی اس بات پر یقین رکھے گا اس کا دین اس طرح سے کامل ہوگا کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرے گا۔ خوف بھی ہو تو اللہ ہی سے، رجا امید بھی ہو تو اللہ ہی سے۔ گویا امید اور خوف دونوں کا مرکز صرف اللہ ہے، وہی ہے جو عطا کرتا ہے، وہی ہے نہ چاہے روک دیتا، منع کرتا، وہی ضرر اور نفع کا مالک ہے۔ کہا فلا تخشوہم، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ الیوم یہ ماقول والی یوم سے بدل ہے، لہذا دونوں سے مراد ایک ہی ہے، ایک دن، یعنی وہ عرفہ کا دن۔ چنانچہ بتایا جمعہ کے روز عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھے، حجۃ الوداع کے سال۔ روایت میں آتا ہے کہ عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دینکم تمہارے دین کو۔ مصنف نے دینکم کی تفسیر احکامہ و فرائضہ سے کی۔ اصل میں اس پر ایک اشکال ہوتا تھا کہ دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا آنا بند ہو گیا ہے، کیونکہ یہ دین جو تیار ہوا تھا، مرتب ہوا تھا وحی کے ذریعے سے، لہٰذا آج دین مکمل، لہٰذا اس دین کی بنیاد جو وحی پر تھی وحی بھی ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ حالانکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے اور ماخول میں بتایا گیا تھا کہ اس آیت کے بعد بھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ کی آیت نازل ہوئی تھی۔ تو پھر یہاں پر آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دینے کا مطلب کیا ہوا؟ وہی تو ختم نہیں، بند نہیں ہوئی، بعد میں بھی آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا جواب دیا مصنف نے کہ دین کے مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے احکام اور دین کے فرائض کو مکمل کرتے رہے۔ جن احکام فرائض کو لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں بھیجے گئے وہ مکمل ہو گئے۔ چنانچہ
یہ حقیقت ہے کہ اب اس کے بعد کسی طرح کے حکم سے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور واتقوا یومن والی جو آیت نازل ہوئی تھی بعد میں، یہ فرائض اور احکام کے قبیل کی آیت نہیں بلکہ وعظ و نصیحت کے قبیل کی آیت تھی، جس میں کہ وعظ تھا، نصیحت تھی، سمجھایا گیا تھا، اس میں کسی طرح کا کوئی شرعی حکم نہیں تھا۔ اس وجہ سے مصنف نے دینکم کی تفسیر احکام و فرائض کیا، یعنی تمہارے دین کو یعنی دین کے احکام اور دین کے فرائض کو مکمل فرما دیا۔ ایک سوال اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے دین کو مکمل کر دینا، کمال تو نقص کے بعد ہوتا ہے، تو کیا مطلب اس سے پہلے دین ناقص تھا؟ اس کا جواب بھی احکام و فرائض سے سمجھ میں آ جاتا کہ دین تو اپنی ذات کے اعتبار سے بے نفس ہی ناقص نہیں تھا، وہ تو کامل تھا۔ چنانچہ دین جو وحی کے ذریعے سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اور وحی کے واسطے سے آپ نے یہ دین پیش کیا، اور یہ وحی جو پورا مجموعہ قرآن ہے، یہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے ایک بار اکٹھے اتار کر آسمانی دنیا کے بیت العزا کے مقام پر رکھ دیا گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ پورا دین اس میں ہے، دین پہلے ہی سے مکمل ہے، گویا دین کا وجود تو پہلے سے مکمل ہے۔ ہاں، بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ ظہور ہے، یہ ظہور تو وجود کے اعتبار سے تو پہلے سے مکمل ہے، البتہ اس کا ظہور تھوڑا تھوڑا کر کے بعد میں ہوتا رہا۔ اب یہاں پر جب دین سے احکام اور فرائض مراد لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ دین کو مکمل نہیں کیا کہ اعتراض ہو کہ دین پہلے ناقص تھا اب کامل ہوا، بلکہ دین کے احکام کو مکمل کیا، دین کے فرائض کو مکمل کیا، یعنی یہ احکام فرائض جو پہلے سے طے تھے، اب انہیں بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر کے وحی کے ذریعے نازل فرما کر اس کی تکمیل ہو گئی، لہذا کسی طرح کا نقصان اور ناقص ہونے کا اعتراض نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں احکام ہو یعنی احکام فرائض کو، فلم ینزل بعد حلال ولا حرام، لہذا احکام میں جو حلال ہے حرام ہے، اب اس آیت کے بعد کوئی حلال سے متعلق حکم، کوئی حرام سے متعلق حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر تام کر دی اپنی نعمت کو۔ مصنف نے کہا بھی اکمال ہی، اس کو کامل کر، نعمت کو تام کرنا یعنی دین کو کامل کر کے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین بہت بڑی نعمت ہے، جو دین میں کامل ہو جاتا ہے اسے کمال نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور اصل کامل نعمت تو یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، دنیا میں اللہ اس سے راضی رہے، اس کے لیے ہر طرح کے عذاب سے، اللہ کے غیظ و غضب سے نجات کا فیصلہ ہو جائے۔ تو مصنف نے نعمتی کی تفسیر کی بے اکمالی اپنی نعمت یعنی دین کو مکمل کر کے، لیکن اگر اس کو عام رکھتے، دین سے جو باطنی نعمت ہے، معنوی روحانی نعمت ہے، اسی کے ساتھ خاص نہ کرتے، اگر نعمت سے عام نعمت مراد لیتے، ظاہراً ہو باطناً ہو، جس طرح سے حصی مادی نعمت ہو یا معنوی روحانی نعمت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ہر طرح کی نعمت بالعموم تام کر دی گئی تھی، لہذا بے کمالی دین کو کامل کر کے، یہ جو مصنف نے کہا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، اور میں نے تم پر تام کر دی، مکمل کر دی اپنی نعمت کو، دین کو کامل کر کے۔ ایک قول یہ ہے کہ نعمت کے مکمل کرنے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سن 8 ہجری میں جو فاتحانہ مکہ میں بالکل مطمئن امن کے ساتھ بے خوف بے خطر صحابہ کرام کو لے کر داخل ہوئے، تو اس طرح سے اللہ کی نعمت کا اتمام ہو گیا۔ قیلہ کہا گیا ہے بے دخول مکہ، کہ مکہ میں داخل ہونے سے آمینین امن کے ساتھ، بلا کسی خوف بلا کسی خطرے کے۔ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام
سے دین ہونے کی حیثیت سے اسلام ہی کو دین مان کر میں راضی ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے اسلام ہے، لہٰذا جس دین سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ صرف دین اسلام ہے، اس کے سوا جو بھی دین ہو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اس کا عطف ہے علی اکملت لکم دینکم کے اوپر، اور اس سے پہلے الیوم ظرف آیا ہے، یعنی آج کے روز میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تام کر دی۔ اب آگے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کی جو آیت ہے، تو یہ آیت کیا اس سے ماقبل والی آیت اتممت علیکم یا اس سے پہلے اکملت لکم دینکم، کیا اس پر عطف ہے؟ یعنی وَرَضِيتُ کے اندر واو عاطفہ ہے، اگر واو عاطفہ ہو اور اس کا عطف ماقبل پر ہو تو جیسے معطوف علیہ کے ساتھ الیوم ظرف ہے، ویسی معطوف کے ساتھ بھی الیوم ظرف ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں مطلب ہوگا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، تم پر اپنی نعمت تام کر دی، اور آج میں راضی ہوا تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے سے۔ یہاں بھی الیوم ظرف مقدر ہو جائے گا اگر اس کو عطف کرتے ماقبل پر، تو اس پر اشکال ہوگا کہ آج میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام سے، تو کیا مطلب؟ یعنی آج کے دن سے پہلے اللہ پاک دین اسلام سے راضی نہیں تھے، حالانکہ ایسا نہیں، دین اسلام تو اول سے ہی اللہ کو پسندیدہ ہے، اول سے بھی اور آخر میں بھی ہمیشہ یہی دین ہے جو اللہ کے لیے پسندیدہ دین ہے۔ چنانچہ وَرَضِيتُ کے عطف کرنے کی وجہ سے یہ اشکال ہو جاتا تھا کہ واو عاطفہ ہے تو آج میں راضی ہوا، حالانکہ اللہ تو ہمیشہ سے راضی ہے۔ اس وجہ سے یہاں مصنف تو وضاحت نہیں فرما رہے ہیں، لیکن دوسرے مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ وَرَضِيتُ میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ نہیں ہے بلکہ مستانفہ ہے، یہ حال بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ میں دین کو مکمل کر دیا اور نعمت کو تام کر دیا، درحالے کہ میں راضی ہوں، وَرَضِيتُ اور میں راضی ہوا آج، یہ ترجمانی درحالے کہ میں راضی ہوا تمہارے لیے دین کے دین اسلام ہونے سے۔ تو وَرَضِيتُ میں واو عاطفہ نہیں ہے بلکہ واو مستانفہ ہے، اور یہ حال کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور دیناً جو منصوب ہے یہ تمیز ہو کر کے منصوب ہے، کہتے ہیں وَرَضِيتُ اور میں راضی ہوا، اخترت میں نے پسند کر لیا، منتخب کر لیا، چن لیا تمہارے لیے اسلام کو، یا الاسلام مفعول بہ ہو کر کے منصوب، اور دیناً تمیز ہو کر کے منصوب، اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے میں نے چنا، منتخب کیا، لہٰذا یہی میرا پسندیدہ دین ہے، اس کے سوا اور کوئی دین میرے نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔